السلام علیکم. حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، گزشتہ روز بھائیوں کے جو سوالات میرے پاس آئے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں اور فضیلت یا فضیلہ کسے کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی اس دعا میں آتے ہیں جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے کہ آئندہ درس اسی حدیث کے متعلق ہوگا. تو میرے بھائیوں، امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے. امام کا نام کیا ہوا جی؟ امام مسلم. صحابی کا نام عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي حلت له الشفاعة. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں کہ جب تم مؤذن کو سنو، مؤذن اذان دے رہا ہے، تمہیں اس کی آواز آ رہی ہے، فقولو تو تم بھی کہو مثل ما یقولو جیسے وہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو اذان سننے والا کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. مؤذن نے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ بھی کہیں گے کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ اکبر. مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. آپ بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی میں بھی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. معبود کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو کیا جس کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے وہ ایک اللہ ہے؟ اوروں کی بھی ہو رہی ہے. ہندو کس کی عبادت کرتے ہیں؟ گائے کی، اور ان کے معبود بہت زیادہ ہیں. عیسائی کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. کئی لوگ مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں، کئی لوگ قبروں کو پوج رہے ہیں، کئی لوگ فوت شدہ بزرگوں کو پکار رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معبود تو بہت ہیں، پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ معبود تو بہت ہے. میرے بھائی، ہم کہتے ہیں معبود برحق ایک ہے، معبود برحق سچا جو عبادت کا حقدار ہے،
جس کی عبادت بنتی ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے وہ ایک ہے، ورنہ عبادت بہت سوں کی ہو رہی ہے لیکن وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ معبود برحق ایک اللہ کی ذات ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ عبادت گائے کی بھی ہو رہی ہے، بندروں کی بھی ہو رہی ہے، قبروں کی بھی ہو رہی ہے، درختوں کی بھی ہو رہی ہے، فوجدہ بزرگوں کی بھی ہو رہی ہے، زندہ لوگوں کی بھی ہو رہی ہے، مورتیوں کی بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ سارے معبودان باطلہ ہیں، عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ عبادت کا حقدار ایک اللہ ہے۔ پھر مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی توجہ میری طرف، مؤذن کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول ہیں کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے کس لیے بھیجا انہیں؟ یہ سوال ہے میرا۔ جب اللہ کا قرآن ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، طریقہ عبادت آپ کا اختیار کرنا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو ہم بڑی محبت سے لیتے ہیں، بڑی عقیدت سے لیتے ہیں، لیکن جب آپ کی صحیح حدیث آتی ہے تو ہم اسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ میرے ملک کا آئین نہیں مانتا، میرے گاؤں کے چودھری صاحب نہیں مانتے، حدیث تو ٹھیک ہے میرے والدین نہیں مانتے، حدیث تو ٹھیک ہے میری مسجد کے لوگ نہیں مانتے، حدیث تو ٹھیک ہے میری جماعت کے لوگ نہیں مانتے، حدیث تو ٹھیک ہے میرے مسلک کے لوگ نہیں مانتے، حدیث تو ٹھیک ہے میرے قاری صاحب مولوی صاحب نہیں مانتے۔ کہاں گیا آپ کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ کے رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جب طریقہ عبادت آپ نے کسی اور کا بھی مان لیا، حدیث کی موجودگی میں حدیث کو نظر انداز کر دیا، تو منہ سے مانے نہ مانے عملی طور پہ آپ نے مان لیا کہ رسول کوئی اور بھی ہے۔ تو جیسے اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں رسالت و نبوت میں اس امت میں کوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شریک نہیں ہے۔ طریقہ عبادت آپ کا چلے گا، شریعت آپ کی چلے گی، اور جب آپ کی حدیث آ جائے اس کے مقابلے میں پورا پاکستان ایک سائڈ پہ کھڑا ہو، پورا سعودیہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو، پورا ہندوستان ایک سائڈ پہ کھڑا ہو، بلکہ پوری کائنات ایک سائڈ پہ کھڑی ہو، آمنہ کے لال کا فرمان سب سے مقدم ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں مزہ تب آتا ہے جب عملی طور پہ کر کے دکھائیں۔ حدیث آئے، حدیث آپ نے چیک کر لی، حوالہ آپ نے دیکھ لیا، حدیث بخاری شریف کی نکلی، حدیث مسلم شریف کی نکلی، اس کے بعد آپ نے کہا اب میں اس کے اوپر عمل کر کے رہوں گا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، گاؤں والے مخالف ہو جائیں، پورا ملک مخالف ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو قربان نہیں کروں گا، خود قربان ہو جاؤں گا۔ یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یا آپ اس کو کہیں گے حی علی الصلاۃ، تم ہماری طرف آ جاؤ؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آؤ، دکان بند کر دو، دوستوں کی مجلس چھوڑ دو، میچ چھوڑ دو، جہاں بھی ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں چھوڑ کے مسجد میں آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ میں نہیں آ سکتا، میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے بڑے بھائی مجھے اجازت نہیں دیتے، میری بیگم کو ضروری کام ہے وہ ناراض ہو جائے گی۔ نہیں، آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، میں آؤں گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ کی مدد سے آؤں گا، اللہ کے فضل سے آؤں گا، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ حج پہ آیا ہوں،
عمرے پہ آیا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، اس رب کی میرے اوپر مہربانی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکیوں کی توفیق دینے والی ایک وہی اللہ کی ذات ہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، پہلے اس نے کہا تھا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، اب کہہ رہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ کیا مطلب، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ جب میں نے کہا تھا نماز کے لیے آؤ تو آپ سوچوں میں پڑ گئے ہیں، کاروبار کا کیا بنے گا، دکان کا کیا بنے گا، بیگم کا کیا بنے گا۔ مؤذن کہتا ہے گھبراؤ نہیں، کامیابی ادھر ہے ادھر نہیں ہے، کامیابی ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ نماز نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ ایک دفعہ پھر یہ بات میں دہراتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اس حدیث میں اذا سمعتم المؤذن، جب اذان دینے والے کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، جیسے وہ کلمات کہتا ہے ویسے تم کہو۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اذان سے پہلے درود پڑھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر، یعنی کہ اذان کے بعد صلو علیہ، میرے اوپر درود پڑھو۔ افسوس ہوتا ہے محبت و عقیدت کے نام پہ دین کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، دین کو بگاڑا جا رہا ہے، دین کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھو۔ اور آج اپنے اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنے اپنے شہر کو دیکھ لیں، اپنے اپنے محلے کو دیکھ لیں، درود کی آوازیں اذان کے بعد نہیں آتی، جس کا حکم آپ نے دیا ہے درود کی آواز اذان سے پہلے آ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر کہیں گے ہمارے جیسا کوئی بھائی اگر پیار و محبت سے سمجھا دے کہ سنت طریقہ اختیار کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار کرو، کہیں گے لو جی درود کے منکر ہیں۔ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتے ہوئے آپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں آپ کا طریقہ اختیار کرو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، جب تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، جب تمہیں سمجھا رہے ہیں، اس وقت بھی درود پڑھ رہے ہیں، پھر تم کہتے ہو درود کے منکر ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ثم صلوا علیہ، اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو۔ اب درود تو پڑھنا ہے، لیکن کون سا؟ درود ماہی پڑھیں گے، تنجینا پڑھیں گے، درود ہزاری پڑھیں گے، درود لکی پڑھیں گے، کون سا درود پڑھنا ہے میرے بھائیوں؟ جی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ تو سادہ سا ہے۔ جی، وہ تو سادہ سا ہے، لوگ اس کے اوپر شاید مطمئن نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اس کو چھوڑ کے لوگوں کے بنائے ہوئے درود کی طرف بھاگ رہے ہیں، کس لیے؟ افضل کو چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف کیوں جائیں؟ افسوس کا مقام ہے میرے بھائی، افسوس کا مقام ہے۔ شیطان نے کن راہوں پہ ہمیں لگا دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حوالہ کس کتاب کو دین لگاؤ؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم آپ کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے اوپر درود پڑھیں، آپ کے اوپر سلام پڑھیں۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، درود کا طریقہ بتا دیں۔ یہ صحابہ کرام درود شریف کا طریقہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس آئے ہیں؟ جی، کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟
صحابہ کرام خود درود بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اپنا درود کیوں نہیں بنایا؟ چاہیے یہ تھا کہ درود کا حکم نازل ہو گیا، ہر کوئی اپنا درود بنا لیتا، عربی کے ماستر تھے، ماہر تھے۔ کیوں جی پاکستانی علماء کرام کی عربی اچھی ہے یا ابو بکر صدیق کی عربی اچھی تھی؟ جی تو پھر کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے درود نہیں گڑے؟ وہ بڑی پیار و محبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں آپ درود شریف پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، اور ہم ہیں، ہر آدمی نے اپنے پیر صاحب کا بتایا ہوا درود پکڑا ہوا ہے۔ صرف درود کے نام پہ اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے حاجیوں کے ہاتھ میں۔ عمرہ کرنے کے جو میرے بھائی آتے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں درود کے نام پہ، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا درود ہر ایک کو زبانی یاد ہے۔ جب وہ درود جو آپ نے بتایا سب سے بہتر ہے، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، فضیلت میں اسے کوئی مل نہیں سکتا، اجر و ثواب میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ زبانی بھی آپ کو آتا ہے، پھر یہ کتابیں اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ تو میرے بھائی درود پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن مسنون پڑھیں، وہ پڑھیں جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹمپ لگی ہوئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود جو آپ نے بتایا ہے اور جو درود لوگوں نے بتائے ہیں، ان میں آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ ایک فرق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درود میں شرک و بدعت والے الفاظ نہیں ہیں۔ دوسرا فرق کہ آپ والے درود میں تعریفیں اللہ کی ہو رہی ہیں۔ کس کی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما۔ تو اس درود میں تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ سے لینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، انک حمید مجید کہا جا رہا ہے۔ اور جو درود لوگوں نے بنائے ہیں اس میں تعریفیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہے، اور اتنی ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ بھائی جب آپ سوالی بن کر آئے ہیں اور کسی کے لیے مانگ رہے ہیں تو یہاں تعریفیں اس کی کریں جس سے مانگ رہے ہیں۔ تو درود کیا ہے؟ دعا ہے، امتی دعا کر رہا ہے اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، ہمارے نبی کی آل پہ رحمت نازل فرما، جیسے تو نے اے اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرمائی تھی۔ انک حمید مجید، یا اللہ تو تعریفوں والا، تو بزرگیوں والا۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکت نازل فرما، ہمارے نبی کی آل پہ برکت نازل فرما، جیسے تو نے برکت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پہ، ان کی آل پہ، اے اللہ تو تعریفوں والا، تو بزرگی والا۔ تو میرے بھائی یہ درود پڑھیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم، پہلے بھی ثم آیا تھا، ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر، اس کے بعد، یعنی کہ ثم، پھر سل اللہ، اللہ سے سوال کرو۔ کس سے سوال کرو؟ میرے بھائیوں غور کی بات ہے، آپ نے یہ نہیں کہا اس کے بعد مجھ سے سوال کرو، اس کے بعد مجھ سے مانگو، نہیں، آپ کہہ رہے ثم سل اللہ، اللہ سے سوال کرو۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام لوگوں کو رب سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ ثم سل اللہ، پھر اللہ سے سوال کرو۔ سوال پیدا ہوا کس کے لیے سوال کریں؟ اللہ سے مانگے، کس کے لیے مانگے؟ کہا ثم سل اللہ لی، میرے لیے اللہ سے مانگو۔ نبی توحید، امام الموحدین، توحید کے امام جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ کس کے لیے سوال کرو، کس کے لیے مانگو؟ میرے لیے مانگو۔
اگلا سوال پیدا ہوا آپ کے لیے کیا مانگیں، آپ کو کیا چاہیے؟ کہا ثم صل اللہ لی الوسیلہ، اللہ سے مانگو میرے لیے وسیلہ. اللہ سے میرے لیے کیا مانگو میرے بھائیو؟ وسیلہ مانگو. اب یہاں پہ بھائی سوچ رہے ہوں گے وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ اس حدیث کا ترجمہ پورا کر دوں پھر میں آتا ہوں وسیلے کے. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، جس نے یہ کام کیے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. شفاعت ایسے ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دینے سے شفاعت نہیں ملے گی، نیک اعمال کرنے سے شفاعت ملتی ہے. آپ کہتے ہیں مؤذن کی اذان کا جواب دو، پھر میرے اوپر درود پڑھو، پھر میرے لیے دعائے وسیلہ کرو، تب تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. روز قیامت تمہارے لیے شفاعت کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روز قیامت شفاعت مل جائے اور کیا چاہیے؟ لیکن شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ. نیک اعمال کریں شفاعت ملے گی. اب یہ دعائے وسیلہ کیا ہے جس کا آپ آرڈر دے رہے ہیں؟ اس حدیث میں بھائی کتنی چیزیں آئی ہیں؟ نمبر 1 اذان کا جواب، نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 دعائے وسیلہ. اب یہ دعائے وسیلہ کیا ہے؟ یہ دعائے وسیلہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں جو ابھی پیش کر کے ہٹا ہوا فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک مقام کا نام ہے. یہ وسیلہ کس چیز کا نام میرے بھائیو؟ توجہ آپ کی میری طرف ہے میرے بھائیو. یہ وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ جنت میں ایک جگہ کا مقام کا نام ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ مقام اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دیں گے. اور فرماتے ہیں وَأَرْجُو، مجھے امید ہے، ان اکون انا ہوا، مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہی ہوں گا. نبی ہو کے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے امید ہے. یہ نہیں کہہ رہے میں گارنٹی دیتا ہوں. نبی ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، ارجو مجھے امید ہے کہ وہ بندہ جسے یہ عظیم مقام ملے گا وہ میں ہی ہوں گا. فرمایا اس لیے جس نے میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے دعائے وسیلہ کیسے کریں؟ کیا درود شریف کی طرح یہاں بھی ہر آدمی کاپی پنسل پکڑ کے بیٹھ جائے اپنی اپنی دعا بنا لے؟ نہیں، دعا بتا کر گئے ہیں آپ، دعا بتا کر گئے ہیں آپ. بخاری شریف کی حدیث ہے. پہلے جو حدیث بیان کر رہا تھا وہ کس کتاب کی تھی؟ مسلم شریف کی. اور اب حدیث شروع لگی بخاری شریف کی. روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو اذان سن کے یہ دعا پڑھی، وہ دعا بھی بتاتا ہوں، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی. دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ. یہاں بھی کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اللہ کو. رب ہادی دعوت التامہ، اس مکمل دعوت کے رب. اذان کیا ہے؟ ایک دعوت ہے. اذان کیا ہے؟ آؤ نماز کریے، آؤ کامیابی کی طرف، یہ دعوت ہے. فرمایا اس مکمل دعوت کے رب، اور جو نماز ابھی قائم ہونے والی ہے اس کے رب. آتی محمدہ، دے، آتی تو دے محمدہ، محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ خود نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ تو اپنے بندے محمد کو دے جو تمام نبیوں سے افضل ہیں، جو ایسے ہیں، جو ایسے ہیں، جو ایسے ہیں، جو ایسے ہیں. نہیں، نبی جانتے ہیں اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں.
کہا آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد کو دے الوسیلہ، مقام وسیلہ. اور وسیلہ بتا دیا ہے دوسری حدیث میں کیا ہے میرے بھائیو، جنت میں ایک مقام کا نام ہے. والفضیلہ، اور آپ کو اور فضیلت دے. وبعث مقام محمود الذی وعدتا، اور آپ کو مقام محمود پہ فیض فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے. اب یہاں پہ ایک وسیلے کا ذکر آیا ہے، ایک مقام محمود کا ذکر آیا ہے. وسیلے کے بارے میں وضاحت کر دی ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ جنت میں ایک مقام کا نام ہے. اب رہے گا مقام محمود. مقام محمود کے بارے میں یہ بھی دعا میں کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہمارے نبی کو اس مقام محمود پہ فیض فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ کہاں ہے؟ 15ویں سپارے میں، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فیض کرے گا. مقام محمود کیا ہے میرے بھائیو؟ بخاری مسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب میدان حشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا کندھوں تک، کسی کا ناک تک، اور کوئی پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کھڑے کھڑے لوگ تھک جائیں گے، تنگ آ جائیں گے. یہ وقت ناقابل برداشت ہوگا. تب لوگ یہ کہیں گے کہ کسی نہ کسی نبی کے پاس چلتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ہماری شفاعت کرو، کم از کم حساب کتاب تو شروع ہو. جنت جہنم بات کی بات ہے، حساب کتاب شروع تو ہو. اور میرے بھائیو یہ وہی وقت ہے جب سارے لوگ مکمل طور پہ ننگے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ مرد و عورت ننگے ہوں گے. اور جناب عائشہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اللہ کے رسول کیا ہم لوگ وہاں پہ ننگے ہوں گے؟ پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ وہ وقت بڑا ہی سخت ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. وہ وقت بڑا سخت ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. فرمایا اس وقت لوگ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے اور نبی عبادت کر لیں گے. بالآخر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں. تب آپ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں پڑ جائیں گے. کیا کریں گے؟ نبی جانتے ہیں اللہ کے آداب، اللہ کو کیسے منانا ہے، اللہ کی شان کیا ہے. یہ نہیں ہوگا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کھڑے کھڑے آرڈر دیں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کرو. لوگوں نے تو یہی تماشا بنایا ہوا ہے، لوگوں کا انداز ایسے ہی ہے. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے اور یہ سجدہ 7 راتوں اور 7 دنوں کے برابر ہوگا. کتنا لمبا سجدہ میرے بھائیو؟ 7 دن اور 7 راتوں کے برابر یہ سجدہ ہوگا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اس وقت میں اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے وہ الفاظ استعمال کروں گا، وہ کلمات اپنے منہ سے نکالوں گا جو مجھے ابھی نہیں آتے، اس وقت میں رب مجھے سکھائے گا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ وہ کلمات اب مجھے نہیں آتے. آپ کہہ رہے ہیں وہ کلمات اب مجھے نہیں آتے، اس وقت میرا رب سکھائے گا اور میں کہتا چلا جاؤں گا. سجدہ اللہ کی تعریفوں پہ مشتمل ہوگا، اپنی تعریف پہ نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہوں گے میں آخری نبی ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں. نہیں، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہوں گی. اور 7 دن 7 راتیں تعریفیں مسلسل کرنے کے بعد اللہ کہیں گے کہ اے محمد سر اٹھاؤ. اللہ نام کیا لیں گے؟ محمد. یہ بھی ذہن میں رکھیں.
کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ اپنے نبی کا نام نہیں لے سکتا. لوگوں نے یہ بھی اصول بنا لیا ہے نا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ صاحب صاحب کہیں گے کہ محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, سفارش کرو, تمہاری سفارش مانی جائے گی. تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو, پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ ہے مقام محمود. تو ہم دعا کرتے ہیں دعائے وسیلہ میں کہ اے اللہ ہمارے نبی کو اس مقام محمود پہ فیض کرنا جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے. اب کئی بھائی یہ دعا پڑھتے ہوئے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ورزقنا شفاعتہ پڑھتے ہیں نا میرے بھائی. اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. ورزقنا شفاعتہ کے الفاظ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. دعا اتنی پڑھیں جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے. والدرجۃ الرفیعہ کے الفاظ بھی اس حدیث میں نہیں ہیں. انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ البتہ بہتی شریف میں پھر بھی آئے ہیں, لیکن والدرجۃ الرفیعہ اور ورزقنا شفاعتہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھائے. آپ کی دعا مکمل ہے, اسے مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ کی دعا ناقص نہیں ہے, مکمل ہے. اس کو ویسے ہی رہنے دے جیسے ہے. تو میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا کہ وسیلہ سے مراد وہ وسیلہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہوا دعا میں. وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ جنت میں ایک مقام کا نام ہے. اور فضیلت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو مزید اے اللہ فضیلت دے, مزید اعزاز دے, مزید آپ کو سعادت عنایت فرما. اور مقام محمود سے مراد وہ آپ کا سجدہ ہے جو 7 دن 7 راتیں جاری رہے گا, جس کے بعد آپ شفاعت کریں گے. یہ مقام محمود سے مراد ہے. تو میرے بھائیوں اس لیے جب اذان ہو, اذان کا ادب و احترام کرتے ہوئے مؤذن کے ساتھ ساتھ وہ کلمات کہیں جو وہ کہتا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ درود پڑھیں جو آپ نے سکھایا ہے. پھر آپ کے لیے دعائے وسیلہ کریں ان الفاظ کے ساتھ جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں, اور آج کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ کر بھیج دیں. یہ دعا بھائی کہتے ہیں دوبارہ, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس یہ دعا ہے. اور دعاؤں کی کتاب خرید لیں. کیا نام ہے؟ حسن المسلم. 2-3 ریال کی کتاب آتی ہے. اس میں دلیل کے ساتھ حوالے کے ساتھ وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں. اس لیے یہ کتاب خریدیں اور یہ دعائیں یاد کریں, پڑھا کریں.